السلام علیکم ویور. آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. یہ بالکل چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن اس میں جو کنسیپٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی آپ کو مزے کی انفارمیشن ملنے والی ہے. اور انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے نا اور یہ جو فیکٹر آج ہم ایس ای او کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ گوگل نے اس کو ریسنٹلی اپنایا ہے. اور یعنی آپ کہہ لیں کہ 2020 کے اینڈ میں اس نے اور 2021 کے شروع میں بہت زیادہ اس پہ زور دینا شروع کر دیا. یہ فیکٹر پرانا تھا لیکن اس کی شیپ ڈیفرنٹ تھی، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کے بغیر آپ کی ایس سی او نامکمل رہے گی. تو ابھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ فیکٹر ہے جو ہم ایس سی او کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا اسپیکٹ ہے ایس سی او کا. تو وہ ہے تھن کنٹینٹ. تو ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تھن کنٹینٹ کیا ہے. تو یہ ساری ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے. تو ابھی آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے تھن کنٹینٹ کو کلیئر کر دیا جائے کہ وہ ہے کیا. ہم اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں وہ ورڈ. وہ ہے لو کوالٹی کنٹینٹ. یعنی جو لو کوالٹی کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اصل میں گوگل اس کو ٹیکنیکل زبان میں تھن کنٹینٹ کہتا ہے. تو ابھی آپ ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا اگر آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھن کنٹینٹ کسی کی ویب سائٹ پہ ہو تو کیا نقصان ہوگا. کیونکہ آپ کو نقصان پتہ ہوگا تو تبھی آپ صحیح کریں گے. اگر آپ دیکھیں گے نقصان اس کا زیادہ ہے تو آپ اس کو صحیح کر لیں گے. اگر آپ کو نقصان ہی نہ پتہ ہو کسی چیز کا تو آپ اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کر سکتے. یہ ویسے بھی انسان کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہمیں زیادہ نقصان دے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ انسان کیونکہ لاجکس پہ چلتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو تھن کنٹینٹ کا کنسیپٹ نہ پتہ ہو، اس کی کلیئرٹی نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا. اور نقصان اتنا بڑا ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے ضرور سیکھنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو دیکھیں جو اس کا نقصان ہے وہ ایک لائن میں اس کو پورا کر دیا ہے کہ اگر آپ کو تھن کنٹینٹ کا نہیں پتہ اور آپ کی ویب سائٹ پہ وہ ہے تو آپ اس کو ریموو کیے بغیر کبھی رینک نہیں کر سکتے. آپ 1000 کوشش کر لیں کیونکہ گوگل ابھی بہت ایڈوانس ہو رہا ہے دن بدن. تو اس کا جو فوکس ہے، جو 90% فوکس ہے وہ کنٹینٹ پہ ہے. تو کنٹینٹ میں اگر تھن کنٹینٹ آپ کی ویب سائٹ پہ ہے تو آپ جتنی بھی ایفرٹ کر لیں آپ اپنی ویب سائٹ نہیں رینک کر سکتے. تو اس لیے اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. تو بھی چلتے ہیں، آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے کیا. آپ کو اہمیت پتہ چل گئی تو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کیا کیا سیکھیں گے. ایک تو آپ تھن کنٹینٹ کے کنسیپٹ کو سمجھیں گے کہ اس کا کنسیپٹ ہے کیا. یہ بڑی مزے کی یہ والا پارٹ ہے کیونکہ اس میں ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی اس کا ہے تھن کنٹینٹ کا. پھر یہ ہے دوسرے پارٹ میں یہ بتایا جائے گا کہ تھن کنٹینٹ کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے. کہ آپ کو کنسیپٹ تو سمجھ آ گیا تو پھر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ تھن کنٹینٹ ہے آپ کی ویب سائٹ پہ. پھر اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اس کو تو اس کو فکس کیسے کرنا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو جو بھی پہلا پارٹ ہے تھن کنٹینٹ جو ہے اس کے دو کنسیپٹ ہیں. ایک کو کہتے ہیں کہ پرانا کنسیپٹ تھا، اولڈر کنسیپٹ کہہ لیتے ہیں، اور دوسرے کو ہم کہیں گے کہ ابھی نیا، جیسے میں نے بات کی کہ گوگل نے ابھی اس پہ زور دینا شروع کیا ہے، وہ نیا ہم کہہ لیتے ہیں کنسیپٹ ہے. یہ دو کنسیپٹ اس لیے گوگل نے ورڈ ایک ہی یوز کیا ہے لیکن آج سے 2-4 سال پہلے تک، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 2019 کے شروع تک گوگل کا جو تھن کنٹینٹ والی بات تھی، وہ جس طرح ویب سائٹس کو گریڈ کرتا تھا وہ اس کا ایک ڈفرینٹ اس کا تھا، میئرمنٹ سے کرتا تھا. اس کے سٹینڈرڈز ڈفرینٹ تھے 2019 کے شروع تک. تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا سٹینڈرڈ سے جو پرانا کنسیپٹ ہے. پرانے کنسیپٹ میں یہ تھا کہ اگر آپ کے آرٹیکل میں یا آپ نے کوئی بھی کنٹینٹ لکھا ہے وہ 300 ورڈ سے کم ہے تو گوگل اس کو تھن کنٹینٹ کنسیڈر کرتا تھا اور اس کو پینلٹی دیتا تھا. تو لوگ اس وجہ سے زیادہ بڑا کنٹینٹ لکھتے تھے اور درمیان میں جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ فضول چیزیں لکھ دیتے تھے. تو یہ تھا.
پھر ایک 2011 سے یہ تھا کہ جن ویب سائٹس کے پیجز کم ہوتے تھے تو گوگل یہ سمجھتا تھا کہ یہ تھن کنٹینٹ ہے، اس بندے کے پاس جس کی یہ ویب سائٹ ہے، جو یہ کمپنی ہے یا جو بھی ہے، یہ ان کے پاس کنٹینٹ کم ہے، تو اس کو بھی جو ایس سی او پروفیشنلز تھے کہ کہتے تھے کہ گوگل اس کو پینلٹی لگاتا ہے۔ اسی طرح پھر پوسٹ کی بات تھی کہ جن کی پوسٹ کم تھیں، 2 تھیں، 4 تھیں، 10 تھیں، ان کو وہ کہتے تھے کہ گوگل پینلٹی دیتے، اور جن کی زیادہ تھیں تو ان کا تھن کنٹینٹ کنسیڈر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ تھا پرانا کنسیپٹ۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ 2019 تک تھن کنٹینٹ کسے کہتے تھے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ ابھی تھن کنٹینٹ کسے کہتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے، ہر کنٹینٹ آج کے دور میں ہر کنٹینٹ تھن کنٹینٹ ہے اگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا، کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ سرچ کرتے ہیں، آپ اپنی اگزامپل لیں، جب ہم گوگل پہ جا کے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوال ہوتا ہے، ہم نے جاننا ہوتا ہے، تو اس لیے گوگل کھولتے ہیں، یا ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آیا ہوتا ہے تو ہم اس کا سلوشن تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کنٹینٹ آپ کے وزٹر کو جو ویب سائٹ پہ آ رہا ہے یا جو یوزر ویب سائٹ پہ آ رہا ہے اس کو اس کا سوال کا جواب نہیں دے رہا، اس کی وہ پریشانی جس میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ حل نہیں کر رہا، تو آپ کا کنٹینٹ تھن کنٹینٹ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اولڈر کنسیپٹ تھا وہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ ابھی آپ 300 نئے کنسیپٹ کے مطابق، بے شک آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کے ورڈ 300 سے کم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کسی چیز کنٹینٹ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ یوزر جو چیز سرچ کر رہا ہے کہ گوگل پہ، اس میں اس کو جواب مل جائے یا اس میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اگر آپ 10 پیجز کا، یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ 10,000 ورڈز کا بھی آرٹیکل لکھ دیں، اور اگر آپ اپنے یوزر کا یا وزٹر کا مسئلہ حل نہیں کرتے تو پھر وہ بھی تھن کنٹینٹ ہے۔ تو امید ہے آپ کو نیا کنسیپٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ نیا کنسیپٹ کیا ہے تھن کنٹینٹ کا۔ ابھی نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ ابھی آپ نے پیچھے سیکھ تو لیا کہ تھن کنٹینٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا کنسیپٹ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ ابھی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آئے، اس کی کچھ نہ کچھ نشانیاں تو ہوں گی کہ یہ نئے کنسیپٹ کے مطابق کس طرح یہ یوزر کو جواب نہیں دے رہا یا اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہا، تو کچھ نہ کچھ نشانیاں تو ہوں گی۔ تو ابھی ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ تھن کنٹینٹ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو اگر آپ نے وہ کنٹینٹ لیا جو کہ ادھر مارکیٹ میں گوگل پہ جو ہے آپ پرچیز کرتے ہیں کچھ ایسے ٹولز جو آپ کو کنٹینٹ دیتے ہیں، آپ اپنا کی ورڈ لکھ دیں، وہ آپ کو اس پہ کنٹینٹ دے دیتے ہیں، وہ کہیں سے اٹھاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، تو آپ کو دے دیتے ہیں۔ اگر تو آپ نے ویب سائٹ بناتے ہوئے یا اپنا کوئی آرٹیکل لکھتے ہوئے اس طرح کنٹینٹ جمع کیا کہ اس ٹول کی مدد سے آپ نے کنٹینٹ لے لیا، تو وہ پھر آپ سمجھ لیں گوگل اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا اور آپ کا کنٹینٹ تھن کنٹینٹ میں آئے گا۔ پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ تھن ایفیلیٹ پیجز، یہ ویسے ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے تحریک دعوت فخر کی ویب سائٹ سے، یہ صرف یہ ہے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے جیسے امیزون ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم سیل کر سکتے ہیں، اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں، اس کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں کہ کسی اور کی کمپنی ہے اس کی چیز لے کے ہم سیل کرتے ہیں۔ تھن ایفیلیٹ پیجز یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے پروڈکٹ لے کے اس نے بس تھوڑا سا لکھ دیا یا وہ لکھ دیا جو اس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا، تو گوگل اس کو کہتا ہے یہ تھن ایفیلیٹ پیجز ہیں، اس نے اپنی ایفرٹ کچھ بھی نہیں کی، اس ویب سائٹ والے نے بس اٹھایا وہاں سے وہ کر دیا۔ تو اس میں اسی وجہ سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ سلطان الفقر پبلیکیشن سے کتاب لے کے اپنے کسی ویب سائٹ میں لگائیں تو ضرور اس کو جو ہے پراپر اس میں اپنی ان پٹ دیں، اس میں اپنا کنٹینٹ ضرور لکھیں تاکہ آپ کا پیج تھن ایفیلیٹ پیجز میں نہ آئے۔
تو پھر تیسری چیز ہے ریپلیکیٹ کنٹینٹ، یعنی آپ کسی ویب سائٹ سے کنٹینٹ اٹھاتے ہیں، کسی اور سے اٹھاتے ہیں، کوئی 10-15 ویب سائٹ سے خود ہی اٹھاتے ہیں، کسی سے 1 پیرا اٹھایا، کسی سے 2 لائنیں اٹھائیں، کسی سے 5 لائنیں اٹھائیں، وہ اکٹھا کر کے آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا، تو وہ ہوتا کہ وہ گوگل اس کو ریپلیکیٹ کنٹینٹ کہتا ہے اور کہتا ہے یہ تھن کنٹینٹ ہے، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹینٹ تو پہلے ہی ہے۔ تو اس طرح بھی آپ نے نہیں کرنا۔ آپ جب اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں یا جو بھی ویب سائٹ آپ کو ملتی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ کسی اور ویب سائٹ پہ نہ ہو۔ ابھی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈور وے پیجز۔ یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیجز ایک ہی اس پہ بنا دیے جاتے ہیں کی ورڈ پہ ڈفرینٹ سے بالکل وہ کر کے، تو مطلب بالکل تھوڑا سا کنٹینٹ لکھ کے، اور ایک ہی کی ورڈ پہ کافی سارے پیجز ہوتے ہیں اور ان کو گوگل کہتا ہے کہ یہ ڈور وے پیجز ہیں۔ تو اس طرح کے بھی پیجز نہیں ہونے چاہیے۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اگلے پارٹ کی طرف کہ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا، اگر تو آپ ویب سائٹ بنائیں گے پھر تو آپ کو جو یہ پہلے کام بتائے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنے۔ اگر آپ کی پہلی ویب سائٹس بنی ہوئی ہے جیسے کہ ہماری تحریک دعوت فقر کی ویب سائٹس ہیں، تو پھر ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ہم نے فکس کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا تو آپ کو جو ویب سائٹ ملی ہے اس کو، یہاں جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کنٹینٹ دیکھیں، اس کو اینالائز کریں اور دیکھیں کہ آپ کا کنٹینٹ جو ہے آپ کے یوزر کو وہ انفارمیشن دے رہا ہے جس کے لیے یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ آیا، یا جس مسئلے کی وجہ سے آیا وہ مسئلہ اس کا حل کریں۔ اگر آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر رہے تو پھر آپ کا تھن کنٹینٹ ہی رہے گا۔ اس وجہ سے آپ کو اپنا کنٹینٹ ایک بار اینالائز کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر تھوڑے بڑے سکوپ میں دیکھا جائے، گوگل کا مشن ہی یہ ہے کہ یوزفل انفارمیشن دینا۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے گوگل کا مشن لکھیں تو گوگل اس میں آتا ہے کہ گوگل اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو آرگنائز کرتا ہے اور یوزفل انفارمیشن اپنے دیتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں 6 بلین 2021 میں 6 بلینز کے قریب ویب سائٹس ہیں، تو ابھی اور تقریباً 85 بلین سے ابو پیجز ہیں جو انڈیکس ہیں گوگل میں، انڈیکس ہیں یعنی گوگل کے نالج میں ہیں 85 بلین پیجز۔ تو گوگل نے ابھی ان کو وہ تو کرنا ہے، ان میں سے جو یوزفل پیجز ہوں گے وہی لوگوں کو دکھائے گا، جو بیکار ہوں گے وہ تو بالکل نہیں دکھا سکتا گوگل۔ تو گوگل کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ یوزفل انفارمیشن دے، تو اس وجہ سے اس کو اپنانا بہت ضروری ہے اپنی ویب سائٹ میں۔ ابھی تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ جس بھی کی ورڈ پہ آپ کی ویب سائٹ ہے یا جس بھی برانڈ پہ آپ کی ویب سائٹ ہے، ضروری ہے کہ آپ اس برانڈ میں اور اس کی ورڈ میں یا اس سبجیکٹ میں آپ اتھارٹی ہوں، آپ اتنا نالج ڈیپ اس میں دیں کہ صرف آپ ایک اس میں یونیک نظر آئیں کہ جب بھی بات ہو ہر کسی کو پتہ ہو کہ اس سبجیکٹ پہ جب بات ہوگی تو آپ اتھارٹی ہیں۔ پھر ایک اور یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی ایک ویب سائٹ کی اگزامپل لیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے sultan-bahu.com، تو ایک جو یوزر ہے وہ سرچ کرتا ہے سلطان باہو، اس کو ہماری ویب سائٹ نظر آتی ہے، وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب وہ ہماری ویب سائٹ پہ آئے، وہ سلطان باہو کی ورڈ کے تھرو آیا ہے تو اس کو وہ ریلیونٹ کنٹینٹ ملے، اس کو یہ نہ ہو کہ وہ ادھر آیا ہے لیکن کنٹینٹ اس کو سارا انٹروڈکشن آف صوفیزم پہ مل رہا ہو۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، آپ اپنی ویب سائٹس کو انالائز کریں کہ کیا آپ کی ویب سائٹس کا کنٹینٹ ریلیونٹ ہے۔ پھر تھمب رول کی اگر ہم بات کریں، کوئی ایک چیز جو ہمیں یہ تھن کنٹینٹ سے نکال سکتی ہے وہ ہے تھنک یور سیلف ایز یوزر، یعنی آپ جب کنٹینٹ لکھ رہے ہوں یا جب کنٹینٹ کو آپ صحیح کر رہے ہوں یا ری رائٹ کر رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یوزر ہیں، آپ کو یہ کنٹینٹ کیسا لگے گا، کیا آپ کو یہ اٹریکٹیو لگے گا، کیا آپ کو یہ کوئی آنسر دے رہے ہیں یا کوئی اچھی انفارمیشن دے رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو یوزر سمجھ لیا اور اس اپروچ سے آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ یہ سمجھے تھن کنٹینٹ والا ایشو آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ ابھی آپ کی 2 اسائنمنٹس ہیں اس میں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے جو
اچھے کنٹینٹ کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ نے لکھ کے دینی ہے اور سبمٹ کروانی ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ جو آپ کی ویب سائٹس آپ کو الاٹ کی جائے گی اس ویب سائٹ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں کون کون سا تھن کنٹینٹ ہے. تو یہ 2 ہیں جو آپ نے مکمل کر کے جمع کرانی ہیں. اللہ حافظ.